دیکھو پچھلے رمضان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے جو اس بار نہیں ہیں، کیا پتہ اگلے رمضان میں ہم نہ ہوں۔ اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھنا اور اس کو اللہ کی یاد میں گزارے۔ وہ روایت یاد رکھیے گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا پر آمین فرمائی تھی۔ جبریل امین نے کیا دعا کی تھی کہ یا اللہ جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ نبی پاک نے آمین فرمایا تھا۔ دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار۔ آمین کون کہہ رہا ہے؟ نبیوں کا سردار۔ فرما رہے آمین نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعا تو مقبول ہے نا، پھر ہمیں تو کانشیس ہو جانا چاہیے کہ یا اللہ 15 دن گزر گئے، نہ تراویح ایسی پڑھ سکا، نہ روزے ایسے رکھ سکا، پتہ نہیں بخشش ہوئی کہ نہیں، مولا کروڑوں بخشے گئے ہوں گے، ان بخشے ہووں کا واسطہ مجھے بخش دے پلیز۔ میرے بچوں، میرے ینگسٹر بچے، رمضان اس لیے نہیں آیا کہ ہم کھیل کود اور کھانے پینے اور شاپنگ میں گزار دیں۔ قرآن شریف کے حوالے سے ہی میں ایک صورت بلکہ اس کی چند آیتیں اور وہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سوچئے اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے پوری قرآن پاک میں ایک سورت آئی ہے اور اس سورت کا نام ہی سورہ قدر ہے، اور کیا شاندار پیغام ہے اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ قرآن کا یہ شاندار اسلوب سمجھیے، یہ بہت خوبصورت اسٹائل ہے کہ قرآن میں جب کسی بات کو امپورٹنٹ ذکر کیا جاتا ہے، ایمفسائز کیا جاتا ہے، تو قرآن خود ایک سوال کرتا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ کو یہی اسلوب سورہ قارعہ میں بھی ملے گا، القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے؟ وہ سوال کے بعد قرآن خود ہی جواب ارشاد فرماتا ہے، لیکن اٹریکشن ہو جائے، بندہ سمجھ لے دیر از سم تھنگ اسپیشل، کوئی بڑی بات ہونے جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر خود قرآن جواب دے رہا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب ایک کوسچن دماغ میں پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں کی جو بات کی گئی، یہ کیلکولیشن نارملی تو نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کے 84 ایئرز اور 4 مہینے بنتے ہیں، 84 سال اور تقریباً 4 ماہ، 100 سال فرما دیے جاتے ہیں، ایگزیکٹلی 1000 مہینے کیوں؟ سبحان اللہ۔ علماء نے اس کے باقاعدہ مفسرین نے شان نزول بیان کیے، ایک بڑا پیارا شان نزول کہ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار صحابہ کے درمیان بیٹھے، جلوہ فرما ہے، صحابہ کو نبی پاک نے خود ایک واقعہ سنایا کہ پچھلی قوم میں ایک بڑے بزرگ تھے، ان کا نام حضرت شمعون تھا، 1000 مہینے تک ایسے عبادت کی، دن روزے رکھے، رات نوافل پڑھے، جہاد بھی کیا اور شہید بھی ہو گئے۔ اتنا شاندار جب واقعہ صحابہ نے سنانا تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے دلوں پر ملال گزرا۔ لک ایٹ دا وے آف تھنکنگ آف صحابہ کرام، کیا انداز تھا صحابہ کرام کے سوچنے کا۔ کہتے حضور یہ پچھلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے، اتنی ساری عبادت، 1000 مہینے کی عبادت، ہماری تو عمر ہی تھوڑی ہے، 84 سال 4 مہینے ہم تو زندہ ہی نہیں رہتے، نارملی لائف تو ہماری نہیں ہے اتنی، اور اگر جی بھی لیں تو عبادت کہاں سے کریں گے، بڑھاپے میں کہاں سے عبادت ہوگی؟ کہ حضور ہماری عمریں تھوڑی، پچھلی قومیں تو آگے بڑھ گئیں۔ اب یہاں ذرا رکتا ہوں اور اپنا حال ہم چیک کریں، ہم افسوس کس بات پر کرتے ہیں؟ کسی کا گھر دیکھ کر آ جائیں، او ہو اتنا بڑا بنگلہ، اتنی گاڑیاں بھی گن لیتے لوگ، بلکہ کچھ لوگ تو قیمت بھی نکال لیتے، پارکنگ میں اتنے کروڑ کی گاڑی کھڑی تھی۔ او اللہ کے بندو تم، اچھا پھر افسوس، اپنا گھر برا لگنے لگتا ہے، اپنی نعمتیں کم لگنے لگتی ہیں کہ اتنی ساری زندگی بھی محنت کروں تو میں اس کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکوں گا۔ یہ صرف دنیا والوں کو دیکھ کر افسوس کیوں ہوتا ہے ہمیں؟ یہ ذہن نہیں تھا صحابہ کرام کا، انہوں نے کہا حضور وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، ان کی عمریں زیادہ تھیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ نا، کسی بڑی گاڑی والے، کسی بڑے بنگلے والے، کسی دنیا میں ترقی کرنے والے کو دیکھ کر دل میں افسوس ہوتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی تہجد گزار کو دیکھ کر خیال آئے یار یہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا ہے؟ کسی عالم دین کو دیکھ کر خیال آئے، ماشاءاللہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی عمر کے کئی لوگ ہم میں سے موجود ہیں، یہ خیال نہیں آیا کہ میری ان کی عمر ایک ہے، یہ عالم بن کے میں نہیں بن گیا؟ کسی مفتی کو دیکھ کر، کسی حافظ کو دیکھ کر کہ یار اس کے دل میں پورا قرآن ہے، میں قرآن یاد نہیں کر سکا، یہ کیوں خیال نہیں آتا کہ یہ جنت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور میں پیچھے رہ گیا؟ صرف دنیا میں لوگوں کو ترقی کرتے ہوئے، یہ ہمارے سرکل ہی الٹا ہے۔ ہمیں اگر زندگی پرسکون گزارنی ہے تو نیکیوں میں اپنے آگے والوں کو دیکھیے اور نعمتوں میں اپنے پیچھے والوں کو دیکھیں کہ دیکھو وہ لوگ کتنی تکلیف میں ہیں اور اللہ نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، میرے ہاتھ پیر سلامت ہیں۔ آج بھی رمضان میں کئی لوگ ہیں جن کے گھروں میں افطار کے لیے نہیں ہے، بیچارے روڈ پر آ کر افطار کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو کیسے وسیع دسترخوان دیے ہیں، ارے مجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا، مگر جب کسی مالدار آدمی سے ملا، جب کسی کے گھر پہ گئے، جب کسی کی ذرا ثروت دیکھی تو بہت سارے لوگ اپنے اندر ہی اندر مایوسی کی کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ نکلو ان چیزوں سے باہر، سیکھو صحابہ کرام سے۔ اب جب صحابہ کرام نے نبی پاک سے کہا نا حضور یہ لوگ تو آگے بڑھ گئے،
سبحان اللہ، نبی پاک کے دل اقدس پر کچھ ملال گزرا، ہائے ہائے، مصطفیٰ کریم کے دل اقدس پر ملال گزرے، رنج گزرے، یہ رب کو کب گوارا ہے؟ جبریل امین آتے ہیں، کہتے حضور غم زدہ نہ ہو، آپ کی امت کو اللہ نے ہر سال ایک رات ایسی دے دی ہے جو اس رات میں عبادت کرے گا اللہ حضرت شمعون کی 1000 مہینے کی گئی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرما دے گا۔ That is 1000 month لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے جو ہر سال ہمیں عطا کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آؤ اور آسان کر دیا گیا، یہ نہیں کہا کہ سال میں کوئی رات ہوگی، بلکہ یہ بھی نہیں کہا رمضان میں کوئی رات ہوگی، نبی پاک نے غلاموں پر اور کرم فرما دیا، یہ بھی فرما دیا۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی پاک راتوں میں سے کسی رات میں شب قدر کو تلاش کر لو، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں یا 29ویں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دس از دا گولڈن چانس، اللہ مجھے اور آپ کو شب قدر نصیب فرمائے۔ مور دین 84 ایئرز، 84 سال سے زیادہ کی عبادت کرنے کا ایک رات میں آپ کو موقع ملنے والا ہے، تو آپ کانشیس ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ آخری عشرہ گھومنے پھرنے اور شاپنگ سینٹر میں مت جانا، یہ فوکس کر لیں سب سے بہترین طریقہ کیا ہے شب قدر کو پانے کا۔ علماء کہتے ہیں بندہ اعتکاف کر لے، جو اعتکاف کرتا ہے نا اس کو تو شب قدر اللہ کے گھر میں ہی مل جاتی ہے، تو جہاں جہاں ہو سکے اعتکاف کریں۔ دعوت اسلامی کے تحت بھی دنیا بھر میں اعتکاف کروائے جا رہے ہیں، تو جہاں آپ کی محلے میں عاشقان رسول کی مسجد ہو جس سے بن سکے، دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اعتکاف کریں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی اعتکاف میں بھی تربیت ہوتی رہے گی۔